عظیم ہے وہ یوٹیوبر جس نے پوری دنیا کے سامنے سارے وائٹننگ کیپسول اٹھا کے ڈسٹ بن میں گرا دیے. میں نے بھی اٹھائے اور ڈسٹ بن میں گرا دیے. میرا آپ سے اور پوری دنیا سے چیلنج ہے کہ مجھے کوئی ایسا شیمپو دکھا دیں جس پر کمپنی نے لکھا ہو کہ آپ اس کو بالوں کے ساتھ ساتھ اپنی بلیچ کریم میں بھی ڈال سکتے ہو. آپ میں سے جس بندے کا نیٹ پیکج ہے وہ میڈیا اوپن کرے، وہاں پر سرچ کرے اور اتھینٹک سرچ لے کر آئے اور مجھے بتائے کہ یہ جو وائٹننگ کیپسول ہوتے ہیں کیا یہ اسٹیرائڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیا ان کے نقصانات جلد پہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیوں ہم ان کو اس طرح کریموں کے اندر جو ہے نا وہ مکس کریں، اور کیوں ہم دنیا کو بیوقوف بنائیں، اور کیوں دنیا کی جلد کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں. میں خود پارلر والی ہوں مگر آپ سے کہوں گی کہ بلیچ کریم کو چھوڑ دو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ غریبوں غریب بلیچ کریم ہی تو لے کر آئی تھی، اس کو بھی چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے. آج کا چھوڑا کل کو کام آئے گا. ویڈیو سکپ اور کٹ کر کے مت جانا، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہی ایک دم سے سوال آیا ہے نا کہ اس نے یہ کہنا ہے کہ بلیچ کریم نہ لگاؤ. تو جب تک آپ کو آئینہ نہیں دکھاؤں گی، جب تک آپ کو ثبوت نہیں دکھاؤں گی، آپ کو یقین کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ جو کمپنی ہے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے چینل پر موجود ساری ویڈیوز ایکسپیریمنٹس سے کے بعد آتی ہیں، تجربات سے، میری زندگی کے تجربات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ کمپنی کیا کہتی ہے. بلیچ کریم جنہوں نے زندگی میں ایجاد کر ہی دی تھی تو اس کا مقصد کیا تھا، لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، آگے لوگوں کی سوچ کیا ہوئی، تو کیوں ہم مطلب کہ ان چیزوں کے جو ہے نا ان چیزوں کے بیچ میں جو ہے نا گھس کے اپنی سکن کا بیڑا غرق کر بیٹھے ہیں. تو جناب سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی اور آسان سی مثال آپ کو سمجھانا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی سکن کی ٹائپس کے بارے میں، ایون دین کے سکن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. انتہائی آسان لفظوں میں آپ کو جو ہے نا بتانے لگی ہوں. جلد کی ہوتی ہیں 3 قسمیں، ٹھیک. سب سے جو یہ ہے جلد، یہ ہے ٹھیک. اس کی ہوتی ہیں آل اوور جسم میں جو جلد ہے نا ان سب پوری جلد کی بات کر رہی ہوں. اس کی ہوتی ہیں 3 لیئر، 3 تہیں، ٹھیک. سب سے جو نیچے والی ہوتی ہے نا اینڈ والی، اس کو بولتے ہیں ہائپوڈرمس. اس میں فیٹ ہوتی ہے، چکنائی ہوتی ہے. میں یہاں سائنس نہیں کھول کے بیٹھی، آپ کو شارٹلی بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہیں سے تو بات ساری شروع ہونی ہے. وہ یہ اس کے بعد اس کے اوپر جب لیئر ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے مڈل لیئر، درمیانی تہ، ٹھیک ہے. اور سب سے اوپر جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ایپیڈرمس. آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے ایک کاغذ ہوتا ہے نا، سکن یہ کاپیوں وغیرہ کا ایک بک کا پیج جو ہوتا ہے، یہ جو ہماری اوپر والی لیئر ہے نا، آپ سمجھیں یہ ہوتی ہے، اتنی یہ پتلی ہوتی ہے لیئر. اب ان تینوں کا کام کیا ہے، اس پہ تو بڑا ورک ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی مثال سے جو ہے نا آپ کو میں سمجھاؤں گی جس کو آپ آسانی سمجھ جائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری 70% آبادی جو ہے نا پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ تعلیم سے تھوڑی سی ان ٹچ ہے، ٹھیک ہے. کسی کے پاس ہائرلی ایجوکیشن ہے، ہر کوئی سننے والا تو نہیں ہے نا تعلیم یافتہ، ڈونٹ مائنڈ اٹ. اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ اوپر والی جلد پتلی ہوتی ہے تو تھن ہوتی ہے. اس نے جو ہے نا ورک یہی اس کی جو سوچ ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ میں پتلی ہوں، میں سمارٹ ہوں، تو میں سمارٹ ہی رہوں، میں مزید سمارٹ نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے. تو اس کے جو نیچے والی لیئر ہے وہ کہتی ہے کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے وٹامنس وغیرہ کی جو ہے نا خوراک کی ضرورت ہے. جو یہ کھاتی نہیں، اس کے حصے کا درمیان والی کھاتی ہے، وہ کھا کے فیٹی ہو جاتی ہے، تیسری لیئر بن جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم اس پتلی جلد کو نقصان دے رہے ہیں. وہ کیسے دے رہے ہیں؟ وہ اس طرح دے رہے ہیں کہ ہم جب اس طرح کی پروڈکٹس کو جو ہارمفل ہوتی ہیں سکن کے لیے، ہم ان بیٹنوویٹ، ڈرموویٹ، کلوبیویٹ جیسی کریموں کو فیشلز وغیرہ میں ایڈ کرتے ہیں، یا اس طرح کے جو وائٹننگ ایمرجنسی سیرمز ہوتے ہیں ان کو جب ہم اپنی سکن پر لگاتے ہیں تو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں
یہ جو ہماری جو جلد ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک ایسا ہارمون پایا جاتا ہے. میں یہاں پر سائنس نہیں کھولنے والی، مجھے پتہ ہے کہ 70% آبادی میری تعلیم سے ذرا بائے بائے ہے، تو میں کیوں اتنے اوکھی جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ ورڈز میں سائنس اوپن کر کے بیٹھ جاؤں، جو سب آپ کے اوپر سے گزر جائے. میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جلد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے نیچے والی جو جلد ہوتی ہے نا، اس کو ہائپوڈرمس بولتے ہیں، اس میں فیٹ ہوتی ہے، چکنائی ہوتی ہے. اس سے اوپر والی جو درمیان والی ہوتی ہے وہ جناب ہوتی ہے مڈل لیئر ہوتی ہے. تیسری جو ہوتی ہے نا وہ ایپیڈرمس ہوتی ہے، پتلی جلد ہوتی ہے، اور یہیں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہارمون پایا جاتا ہے نا اس جلد کے اندر، وہ ہوتا ہے میلینوسائٹ سٹیمولیٹر. ٹھیک، سٹیمولیٹر کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کو ایسے دھکا دیا جائے تو وہ حرکت میں آ جاتا ہے، ایک چیز کو ہلایا جائے تو حرکت میں آ جاتا ہے. تو یہ جو میلینوسائٹ ہارمون ہوتا ہے نا، یہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے جلد میں. جلد کے اندر بھورے رنگ کا ہوتا ہے، اور کرتا کیا ہے، انسان کا جو رنگ ہے نا، اگر کوئی کالا ہے، سانولا ہے، گندمی ہے، جو رنگ کا وہ مالک ہے نا بندہ، اس کا وہ جو ہارمون ہے نا براؤن، وہ اندر سویا رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو جب ہمارے جیسے لوگ اٹھتے ہیں، وائٹننگ کریم کو اٹھاتے ہیں، یا یہ چیزیں اوٹ پٹانگ جن کے میں خلاف ہوں، وہ اٹھاتے ہیں اور جلد کو لائٹن کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جب جلد لائٹن ہوتی ہے نا، لائٹ ہو جاتی ہے، گوری ہو جاتی ہے جب، تو اندر کا جو ہارمون ہوتا ہے نا وہ میلینوسائٹ، وہ سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. اس کو ایسے لگتا ہے، یا آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، اس ہارمون کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا جو سکن کو مینٹین رکھنے والا، اس کا بیلنس جلد کا مینٹین رکھنے والا وہ ختم ہو کے ہے، میں مطلب کہ اس چیز کو جو نا وہ براؤن کو مجھے وائٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. وہ سٹیمولیٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ بھی میری ورکنگ جو ہے نا، وہ سیکریشن یا اس کا جو ورک ہے وہ کم ہو گیا. وہ ڈکریز سمجھتا ہے خود کو. اس ڈکریزیشن کو کم کرنے کے لیے نا وہ انہانس ہوتا ہے، وہ اپنا ورک کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے جو ہے نا وہ اتنے عرصے سے اگر سویا ہوا ہے تو اس کو سویا رہنے دو. جب اس کو آپ ایسے سٹیمولیٹ کرو گے، اس طرح کی چیزیں اور بھی میرے چینل پر ویڈیوز مجھے دیکھیے گا، تو اس سے کیا ہوگا جو ہے نا وہ سٹیمولیٹ ہوگا، اور وہ جو ہے نا بجائے پہلے کی نسبت وہ زیادہ ایکٹیو ہو کر آپ کے جلد کو وقتی طور پہ 1-2 دن تو آپ کو لگیں گے، کوئی 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، کوئی مہینہ بھی لگ سکتا ہے، آپ بڑے وائٹ گلوئنگ اور شائننگ والے چہرے کے ساتھ پھرو گے. لیکن جب وہ سٹیمولیٹ ہو جائے گا نا، جب وہ اپنا ورک کرے گا، تو پہلے سے زیادہ آپ کا رنگ جو ہے نا وہ کالا لگے گا. جس میں اکثر آپ کہتے ہو نا کہ بلیچ کریم کے بعد رنگ کالا لگتا ہے، یا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے فیشل کرایا تو رنگ کالا ہو گیا. یہی تو کہانیاں ہیں، یہی تو راز ہیں، یہی تو باتیں ہیں، یہی تو حقیقت ہے جو آپ کو دکھانی ہے، آپ کو بتانی ہے. اچھا، یہ بلیچ کریم ایک دم سے آپ سب نے نہیں چھوڑنی ہے. جنہوں نے چھوڑنی ہے انہوں نے چھوڑنی ہے، جنہوں نے نہیں چھوڑنی ان کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. فرسٹ آف آل، جن کا رنگ فیئر ہے، صاف ہے، کوئی ایشو نہیں ان کے سکن پر، بالکل نیٹ کلین ایک سکن ہے، وہ بلیچ کریم مت کریں. صحیح ہو گیا. کیوں؟ ان کا جو وہ ہارمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، ایزی ہے، سویا ہوا ہے. لیکن جو لوگوں کے چہرے پر آفٹر پریگنینسی، مطلب کہ پریگنینسی کے دوران اور آفٹر پریگنینسی جو پگمنٹیشن چھائیاں ہو گئیں وہ لوگ، اور جن کے ہلکے پھلکے چہرے پر داغ دھبے ہوں وہ لوگ، یا وہ لوگ جو سن بلاک وغیرہ کا یوز بہت لائف میں کم کرتے ہیں اور سورج کی شعاعیں ان پر پڑ کے ان کے چہرے پہ ایک نا لیئر بن گئی ہے، وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ لیکن کریموں والے لوگ نہیں، مطلب جنہوں نے کریم لگا کے جلد خراب کیا وہ نہیں. یہ 3 لوگ کم سے کم بس، جن کے چہرے پر یہ لائٹ سا بلیکش پن آ گیا ہے، میلانین ٹائپ ہلکا ہلکا، جو کہ ان کی جلد پہ پہلے کبھی نہیں تھا، وہ اس بلیچ کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ایک لیول تک لائٹ کرنے کے لیے. جب آپ کو لگے، اور پھر آئے دن نہیں کرنی. اب یہاں پر نا یہ دیکھیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا بلیچ کریم ہے، ٹھیک. اب یہاں پر ہمارا اس پارلر میں رکھنے کا مقصد صرف اور صرف 2 ہے. ایک تو وہ لوگ جو مانتے ہی نہیں،
ٹھیک ہے، نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا آپ لگا دیں، نہیں نہیں بلیچ ہارمفل ہوتی ہے، دیکھیں بعد میں آپ کا رنگ کالا ہو سکتا ہے سورج کی شعاؤں کے ساتھ، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، آپ ابھی تو فنکشن ہے، ابھی تو کر دیں، ابھی تو کر دیں، اس کہانی کے لیے ہم نے ایک تو رکھا ہوتا ہے، باقی پھر ٹریٹمنٹ کرنے ہوتے ہیں تو دین ہم اس کا یوز کرتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی، یہ ہے وائٹننگ سیرم، ایمرجنسی سیرم، انجیکشن کی صورت میں جو ہے نا، ٹیکے کی صورت میں سرنج میں بھر کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ لگایا جاتا ہے۔ ایک منٹ اس کے، اچھا اس کی میں آپ کو، یہ لیکوڈ ہے اس طرح، یہ دیکھیں ٹھیک، اب اس کو آپ اس کی کہانی سنیں ذرا۔ لوگ ایسے مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے نا ان چکروں میں جھنجھٹوں میں پڑ جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ دیکھیں یہاں پر مجھے پینسل لینی چاہیے تھے لیکن ٹھیک ہے ابھی یہاں سب کو دکھاتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت کچھ ویسے تو لکھا ہوا ہے، یہاں پر انہوں نے کہا ہوا ہے یہ کسی، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، کوشش تو کر رہی ہوں کہ سمجھ آ جائے، چلے میں آپ کو سنا ہی دیتی ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کسی بھی بیوٹی کریم میں مکس کر کے استعمال کرنے سے کریم کے رزلٹ کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی جو کمپنی کی انہوں نے کریم بنائی ہوئی ہے بائیکوس بیوٹی کریم، بیوٹی کریموں سے بچو، بیوٹی کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، بڑا وہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ جی اس میں بالکل کیمیکل سے پاک ہے، کوئی نقصان نہیں دیتا، جلد کو پتلا کیے بغیر رنگ کو خوبصورت بناتی ہے، اس کریم کے چھوڑنے کے بعد کوئی جلد کو نقصان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ان کو بھی پتہ ہے کہ بیوٹی کریموں کا نقصان ہے اور شاید یہی ہمیں الو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ رنگ جو بھی ہے اگر جو ہے نا اس کو مینٹین رکھنا ہے تو ہمیں فیشل کروانے چاہیے۔ فیشل جب پارلر میں کروانے جاؤ، میں آپ کو پکی سچی کھری ہدایات دینا چاہتی ہوں، انسٹرکشنز دینا چاہتی ہوں، وہ جا کر آپ نے کرنی ہے اگر خود فیشل نہیں کرنا تو۔ اچھا بلیچ کریم کے بارے میں پتہ چل گیا آپ کو، ٹھیک، کس نے چھوڑنی ہے کس نے نہیں چھوڑنی، اور سن بلاک میں نے کیوں رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں اب بھی بتاتی ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگنور اس چیز کو کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی جو ہے نا ہماری جلد جو ہے نا ڈسکلر ہو جاتی ہے۔ سورج کی شعاؤں میں جب نکلتے ہیں تو ہم اپنے جو اوپن ایریاز فیس وغیرہ ان پہ جو ہے نا ہم یہ سن بلاک کا استعمال نہیں کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ سورج کی شعائیں جب پڑتی ہیں تو تب سکن ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے، عقل استعمال کرے، کیسے؟ وہ ایسے کہ جب وہ جس ہارمون کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میلینوسائٹس جو ہوتا ہے اسٹیمولیٹر ہارمون جو ہوتا ہے اس کے اوپر جب ہارش ہم چیز لگاتے ہیں تو وہ کیا ہے جی اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرا جو ہے نا ایکٹیویٹر جو ہے وہ مطلب میں ورک نہیں کر پا رہا، ایسے حقیقت ہے، آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے ایسا کر رہی ہوں، تو وہ اپنا جو بھورا پن ہے نا وہ اور زیادہ کریٹ کرتا ہے، اگر وہ سویا رہے تو سب سے بیسٹ ہے۔ اچھا جب ہم اچھا یہ تو ہم نے خود ایکٹیو کیا ٹھیک، لیکن جب ہم سورج کی شعاؤں میں ڈائریکٹ نکلتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو سورج کی تیز شعائیں الٹرا وائلٹ یا گرمی میں ہیٹ میں جب سکن کے اوپر ایسے لگتی ہیں تو سکن کتنا جلتی ہے، برن ہوتی ہے، ہم اس کے بچاؤ کے لیے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا رومال، ماسک، ایچ اینڈ ایوری نیسیسری تھنگ دیٹ ٹائم وہ ہم فوراً اپنے فیس پہ مطلب کہ کور کر لیتے ہیں یہ کسی بھی چیز سے، تاکہ سورج کی شعائیں وہ جو ہمیں ہیٹ دے رہی گرمائش دے رہی ہیں وہ نہ دے۔ جب ہم گھر آتے ہیں تو چہرہ لال گلابی آلو بخارا جیسا ہوا ہوتا ہے، کچھ ہی دیر بعد آتے ساتھ ہی مطلب کہ ہم ایک یہ ورک بھی کرتے ہیں گرمیوں میں خاص طور پہ، مطلب کہ جیسے ہی تیز دھوپ سے باہر آئے تو جلدی سے پنکھے کے آگے بیٹھ گئے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ریڈنس ایک آ جاتی ہے نا منہ پہ، جب ہوا لگتی ہے نا وہ ایک کلوٹ سا بن جاتا ہے، ایک کلوٹ جم جاتا ہے۔ کلوٹ جمنا مطلب کہ وہ جو بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے نا خون وہیں پہ جام ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر جیسے برف جم گئی، میلٹنگ پوزیشن میں آپ باہر سے آئے پسینے کی حالت میں، ریڈ حالت میں، تیزی سے پنکھے میں بیٹھے تو وہ ہو گئی حالت آپ کی یہ۔ اچھا
تو ہماری جلد کے اوپر پروٹیکشن لیئر لگنی ضروری تھی. اب ایک سوچنے کی بات ہے، چھوٹی سی سوچنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم 5 وقت کا جو ہے نا وہ فیس واش کرتے رہتے ہیں سادہ پانی سے. اس کے اندر کیا ہم کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں، کوئی فشل مشل ڈالتے ہیں کہ جس سے جو ہمیں لگے کہ جی سو بیوٹیفل جو ہے نا وہ رزلٹ آیا ہے؟ وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسا بائی نیچر نور ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے کہ جو صبح سارا دن کی ڈسٹ آئی وہ ریموو ہو گئی، زور سے عصر کی ڈسٹ ریموو ہو گئی، چہرے سے نیٹ کلین صاف ستھرا چہرہ رہتا ہے. اچھا، یہ تو ہمارا اسلامی لاجک ہو گیا. سورج کی شعاعیں اسلام اور سائنس کے حوالے سے بتاؤں آپ کو. دیکھیں اسلامی لاجک سے اگر میں بات کروں تو دیکھیں صبح کا وقت آیا ہے کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے نا ہر بندے کے نصیب کا رزق دے رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ شفق کی جو صبح کرنیں جو سورج کی پھوٹ رہی ہوتی ہیں اس سے پہلے جو شفق کا نور ویلا ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے، اس کے میں آیا ہے کہ اس وقت اللہ رزق بانٹ رہا ہوتا ہے. یہ ہے اسلام. ٹھیک، اس میں جب ہم اٹھتے ہیں تو جب ہم نے رزق لینے کے لیے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے تو وہ جب رزق لینا ہے اسی وقت تھوڑی دیر تک سورج نکلتا ہے تو اس سورج وہ جو سورج ہے وہ خالص اس وقت کی جو روشنی ہے کم سے کم 7-8 بجے تک، 8:30-9 بس اس سے زیادہ نہیں، اکارڈنگ ماحول موسم کنٹری، اس وقت تک کہ جو سورج ہوتی ہے وہ وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتی ہے. وٹامن ڈی سے بھرپور مطلب کہ اس میں اچھی خاصی یہ ایسی پروٹیکشنز ہوتی ہیں جو سکن کو ریپیئر کرتی ہیں، فریش کرتی ہیں، نیٹ کرتی ہیں، بالکل زبردست سا ایک ٹیکسچر دیتی ہیں. یہ اسلام تھا. اور سائنس کیا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ برٹش لوگ، گورے لوگ کیسے سورج کی شعاعوں کے سامنے فرسٹ ٹائم کی جو ریز ہیں وہ اپنے فیس پہ لے رہے ہوتے بیکاز دے نو اباؤٹ اٹس ویلیو. اوکے، تو ہمیں بھی ان چیزوں کی جو ہے نا ہمیں ان چیزوں سے دور نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. سن لوگ جو ہوتے ہیں نا جب خریدنے جانا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں کہ چھوڑو، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم یہ سن بلاک لینے جاتے ہیں نا، دنیا کا کوئی بھی سن بلاک لے لو، تو جو ہے نا ہمارا ایکسپیرینس جو ہوا ہے نا، جس طرح کہ ویسے تو یہ 60 لکھا ہوا ہے نا، 20 30 50 یہ نمبر لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک، ہر کمپنی کا اپنا ایک سیپریٹ اور اپنا وہ ہوتا ہے پروڈکٹ کا. 20 30 ان لوگوں کے لیے ہیں جو بالکل ٹین ایج کے لگا لیں، 19 18 17 16 کہ چھوٹی ایجز کے جو ہوتے ہیں، اسکول گوئنگ کالج گوئنگ جو ہوتے ہیں وہ 40 50 اس لیول تک. 60 پلس زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے یا تو سخت عین کڑاکے کی جو دھوپ ہوتی ہے اس میں نکلنا ہو تب، یا جس کی بہت سینسٹیو سکن ہو چکی ہے کریم شریم لگا کر، یا سو مینی ایشوز جو ہوتے ہیں سکن کے ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے ہم جو ہے نا 60 پلس، مطلب کہ جب بھی آپ اپنا لو نا یہ سن بلاک، اس میں SPF جو ہوتا ہے نا سن پروٹیکٹر جو ہوتے ہیں وہ یا اس طرح ہونا چاہیے، 3 پلس ہونا چاہیے، 60 ہونا چاہیے. لو یہی ٹھیک ہے. یہاں پر بات جو کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک بندے نے اتنا لگا لیا ہے، ایک نے یہ اتنا لگا لیا ہے، یہ کہانی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہانی کیا ہے؟ یہ چھوٹی ایج کے ہیں، وہ تھوڑی مقدار لگتا یہ ویسے تھوڑی ہی مقدار میں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ جو ہے نا تھوڑا سا لگاؤ گے نا تو یہ اتنا سا لگایا اور یہ سارے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا سپریڈ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اسٹوڈنٹس ہر کوئی اس کو اپنی ایج کے مطابق تھوڑا سا لگائے. SPF 60 جو ہے نا ہم اپنے ایکسپیرینس سے میں اس لیے یہ ریکمنڈ کرتی ہوں 60 والا، کہ نہ تو ہماری خوراکیں خالص رہی ہیں، مطلب کہ وہ اس لیے کہ ہماری جو خوراکیں ہیں نا وہ کچھ تو تھیں، مطلب کہ نا خالص ہو چکی تھیں، کچھ ہم نے کر دی. ٹھیک، اب ایک بیسن ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس بلیچ کریم میں کیوں ڈال رہے ہو؟
چاولوں کا آٹا اس میں کیوں ڈال رہے ہو؟ بھی اس کی پراپرٹیز اپنی تھیں، وہ ایک مطلب ایک ریکمنڈ کسی نے کیا، مطلب کسی نے ریکمنڈ کیا کہ جی بیسن جو ہے نا وہ یہ بلیچنگ پراپرٹیز رکھتا ہے، آپ اس کا یوز کرو ایز اے اسکربنگ، اور آلو وغیرہ یہ وہ سارے، یا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، وہ بہت زبردست چیزیں تھیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو وہ دیسی چیز اوپر سے اس کیمیکل کے اندر ڈال دی ہے، لیمن تھا اٹھایا، پہلے یہ اتنی ہارش ہوتی ہیں تو اس کے اندر لیمن ڈال دیا ہے، تو وہ دیسی اور انگریزی چیز مل کر کیا بنے گی؟ آپ بتائیں اور سوچیں ذرا، ایسی ہے نا؟ اچھا، 80% انسان کے اندر سے سکن کو گلو آتا ہے، 20% انسان کو یہ چیزیں فیشل مشل یہ جو ہے نا رزلٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر پارلر میں جانا ہے تو آپ نے پارلر میں جا کر کہنا کیا ہے؟ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ہمیں فیشل کر دیں ہیلدی سا، ایک مطلب کہ ہربل فیشل کریں، ہیلدی فیشل کریں، اس میں آپ نے اس کو کہنا ہے، کھلے دل سے کہنا ہے اور تھرلے سے کہنا ہے کہ اس کے اندر ایک تو آپ بلیچ ایڈ مت کیجئے گا، اس میں وائٹننگ کیپسول مت ایڈ کیجئے گا، اس میں وائٹننگ سیرپ ایڈ مت کیجئے گا، اس میں آپ جو ہے نا وائٹننگ ایمپیولز کسی بھی قسم کے ایڈ مت کیجئے گا، آپ اس میں سکن پالش ایڈ مت کیجئے گا۔ یہاں پر آپ اس کو ایک بات کہیں گے پارلر میں جا کر اپنے بیوٹیشنز کو کہ مجھے آپ وہ سکن پالش اس میں ایڈ کر کیجئے گا جو فیشل میں ایک کمپنی نے بنا کر دی ہوتی ہے۔ وہ کیسی ہوتی ہیں؟ ابھی اٹھنا پڑے گا تو آپ کو بلکہ میں لے کر آتی ہوں۔ یہ دیکھیں، جس طرح مطلب کہ کمپنی ہو نا، جیسے یہ ہے کمپنی، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سکن پالش، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سکن پالش ہے، اس میں کوئی پاؤڈر شاؤڈر یہ وہ کچھ نہیں ڈالنا پڑتا، یہ کمپنی کی بنی بنائی پالش ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے سکن پالش، یہ بھی کمپنی کی ہی اسی طرح بنی بنائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر جیسے یہ لکھا ہوا ہے سکن پالش، تو یہ بھی اسی طرح جو ہے نا کمپنی کی بنی بنائی ہوتی ہیں، ان میں بلیچ وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا پڑتا، کوئی اس میں پاؤڈر شاؤڈر ڈالنے نہیں پڑتے۔ تو آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ جو سکن پالش کمپنی کی ہے نا، جس میں مطلب کہ پاؤڈر نہ ڈالے، کیمیکل سے پاک فیشل جو ہے نا ہمیں کیجئے گا، پھر ان پہ نظر بھی رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پالش میں جو ہے نا وہ جن کو ایکسپیرینس ہے ان کو تو ہے، جن کو نہیں ہے ان کو ہم بتا دیتے ہیں۔ بلیچ یا پالش کا جب پروسیجر آتا ہے نا تو آپ کے اوپر فیس پالش یا فیس بلیچ جو ہے نا آپ کے ہاتھوں پاؤں پہ اپلائی کر کے آپ کو 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے جو ہے نا بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ 15-20 منٹ اگر آپ کو ایک ماسک کے علاوہ، کیونکہ فیشل میں جب ماسک کیا جاتا ہے نا، ماسک ان دا اینڈ لگایا جاتا ہے، سب سے اینڈ پہ، لاسٹ سٹیپ پہ، تو وہاں آپ کو جو ہے نا وہ یہ جو ماسک لگا کے 20-25 منٹ کے لیے بٹھانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی سٹیپ میں آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، ریگولرلی وہ ہمارا جو فیشل ہے نا وہ چلتا رہتا ہے۔ اپنی جلد کی حفاظت اس طرح کریں کہ جو لوگ اس وقت 20 سے اپنی جلد کی حفاظت اس طرح کریں کہ جو 20 سے 30 سال کے لوگ ہیں وہ وٹامن سی لیں۔ یہاں پر وٹامن سی ایک لگانے کے لیے ہو گیا سیرم، اگر آپ لگانا نہیں چاہتے، افورڈ نہیں کر سکتے یا لگانا ہی نہیں چاہتے، دین یو کین ٹیک انٹیک، ٹھیک ہے؟ انٹیک کیسے کرنا ہے کہ اگر آپ جو ہے نا وٹامن سی مالٹے وغیرہ میں، امرود وغیرہ میں، اور بھی بہت ساری مطلب کہ ویجیٹیبلز ہیں جن میں وٹامن سی، فروٹس میں وٹامن سی پایا جاتا ہے، یہ تو ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے نا، یہ ڈیٹیل بتاؤں گی انشاءاللہ میں آپ کو کبھی۔ تو یہاں پر شارٹلی یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ کیلشیم کے جو ٹیبلٹس ملتی ہیں، جو کیلشیم کے جو ساشے ملتے ہیں، آپ یقین جانو سب سے ہلکے والا ایک نارمل رینج میں 10 روپے کا ایک ساشے مل جاتا ہے۔ اگر آپ ڈیلی کا ایک ساشے پی لو، مہینے کا صرف 300 روپے آپ نے اپنی ذات پہ
جو اگر آپ یقین جانو کہ اگر آپ 10 روپے کا وہ ساشے روز کا پی لو، 1 مہینے کا آپ نے صرف 300 روپے اپنی ذات پہ لگایا. آج کے دور میں 10 روپے روز کا ایک شخص جو ہے نا وائٹامن سی کا سیرپ وہ ساشے پیے تو کیا ہی زبردست اس کو اندر سے گلو آئے گا، اندر سے رزلٹ آئے گا. روز کا اپنی ایج اپنی سچویشن کے مطابق روز کا، ساتھ میں ہاف لیمن 1 گلاس میں پیو، ہیلدی بھی رہو گے، ساتھ بھی 1 گلاس میں یا آپ 1 کپ میں لگا لو، جتنا آپ بیئر کر سکتے ہو. سمپل نمک کے بغیر، چینی کے بغیر، سادہ پانی کے اندر لیمن ایڈ کر کے وہ پی لو، اپنا انٹیک اچھا کر لو. اس کے علاوہ جو ہے نا 30 سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ سیرم یوز کریں ریٹینول. ٹھیک ہے، اب ریٹینول نہیں افورڈ کر سکتے، نہیں لینا چاہتے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اول تو آپ نا میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہو. اگر آپ ایک دم سے ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہو، ہائے اللہ 1000 روپے کا، ہائے اللہ 500 روپے کا ہے، اگر آپ اس کا ایک مارجن اس کو 30 دنوں پر تقسیم کر دو، ایک چیز کو مثال کے طور پر ایک چیز 600 روپے کی ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز 600 روپے کی ہے اور آپ نے ایک دم سے دیکھا 600 روپیہ، تو یہ تو بہت مہنگا ہے، چھوٹی سی شیشی ہے، بڑی مہنگی ہے، میں نہیں لے سکتی. آپ نے کیا کرنا ہے، 600 کو جو ہے نا 30 پر ڈیوائڈ کر دینا، تو اس 600 کے لحاظ سے ایک دن کے 20 روپے بنے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ 20 روپے بھی ایک دن کے لیے زیادہ ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا صبر کرو، روز کے 10 روپے جوڑ لو. اب بات آ گئی 2 مہینے کی، 2 مہینوں میں 10 روپے جوڑنے سے 600 روپیہ بن جائے گا. جب آپ کا وہ 600 روپیہ بن جائے گا دین آپ جو ہے نا وہ ایک پروڈکٹ جو آپ کی انڈر تھی، ذہن میں تھی آپ وہ پروڈکٹ لے آؤ. ایک ذات پر ایک پروڈکٹ 2 سال کم سے کم، ایک پروڈکٹ کی کوانٹٹی بتا رہی ہوں، مثال کے طور پر اگر ایک ڈبہ یا کوئی چیز ایسی ہے جیسے یہی لگا لیں، اگر یہ 600 روپے کا اگر آیا ہے، 500 روپے کا آیا ہے اگر، تو آپ نے اس کو خرید لیا ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی پڑھ لیں کہ یہ 4 سال تک کی ایکسپائری انہوں نے دی ہوئی ہے، تو 2 سال 3 سال ہر روز آپ اس کو تھوڑا سا لگاتے ہو. ایک پرسنل ان بندے کے لیے نا، ایک شخص کے لیے یہ سال کہیں نہیں گئے. 1 سال انسان بالکل بھول ہی جائے کہ ہم نے دوبارہ بھی لینا. ہو سکتا ہے میرے بہت سارے سننے والے اس بات کو لائک بھی کر رہے ہوں گے کہ جو ہے نا یہ بات حقیقت ہے، اور جنہوں نے واقعی لائک نہیں کیا ابھی تک تو وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے وزٹ بھی کریں اور دیکھیں مہنگائی کے اس دور میں انتہائی ایمان سے بھرپور، سچی کھری خلوص والے وہ جذبات، وہ فیلنگز، وہ ذاتی تجربات سے کی گئی جو ویڈیوز ہیں نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو میں نے بغیر ایکسپیریمنٹ کے اپلوڈ نہیں کی. جس چیز نے نفع دیا، جس نے نقصان دیا، جو جتنے کی خریدی، کیا اس کا حساب ہوا، اس وے سے میں نے جو ہے نا چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہیں. اب تک ساتھ رہنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.